آپ جانتے ہو کہ حصے والی قربانی کس کنڈیشن میں جائز ہے؟ جبکہ جس جانور میں آپ نے قربانی کا حصہ لیا ہے وہ جانور آپ کے سامنے ذبح ہو اور آپ وہاں پر موجود ہوں، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور جس کو آپ دیکھ نہ سکیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ کے سامنے خون نہ بہے، یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ خوب سن لیجئے کان کھول کر، کچھ لوگوں نے کاروبار بنا کے رکھا ہے، کچھ لوگوں نے بزنس کھول رکھا ہے قربانی کے نام پر، حصے کے نام پر پیسہ جمع کرنے کا، اور بڑے بڑے گھوٹالے کر رہے ہیں۔ اور سنو، یہ بات میں نہیں کہتا، اور میں کہوں گا کیا یار، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں۔ میں آپ کو آج ایک ایسی کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ جس کے بعد شاید کسی مخالف کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے میرے پاس موجود ہے فقہ حنفی کا اردو زبان میں سب سے معتبر اور سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا، یعنی بہار شریعت۔ اس کتاب کا نام ہے بہار شریعت، لکھنے والے کا نام علامہ مفتی امجد علی علیہ الرحمہ۔ یہ کتاب چھاپی ہے قادری کتاب گھر اسلامیہ مارکیٹ بریلی شریف والوں نے۔ بہار شریعت کی چوتھی جلد چہارم، صفحہ نمبر 143، سطر نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18۔ اب آئیے کھول لیجئے ذرا اس کتاب کو، اور یہ آپ کی اسکرین پر بھی آپ کی سہولت کے لیے میں ڈال رہا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھ لیجئے اگر اردو پڑھنا جانتے ہیں تو۔ لکھا ہے مفتی امجد علی علیہ الرحمہ نے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے، ہر چیز میں بہتر تلاش کرتے ہو نا، تو قربانی میں بھی بہتر تلاش کرو۔ اور اگلے سنیے، اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے کہ وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ سمجھے؟ ذرا غور کر لیجئے۔ 3 سال پہلے میں نے اس موضوع پر ایک اور ویڈیو بنایا تھا، تو لوگوں نے بڑے تان و تشنی کے تیر مجھ پہ برسائے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ اب میں دلیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں رسول اللہ؟ اپنی اس بیٹی سے جس کے بالوں کی سیاہی کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، لیکن قربانی کے وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں۔ اور آگے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامہ مسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا کہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ اور جانتے ہو یہ مفتی امجد علی کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے علم کی مشین فرمایا، کہا میرا امجد علم کی مشین ہے، اور پھر خود ارشاد فرمایا اپنی شاعری میں، کہا میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ اب آج کل کون کون کچیاتا ہے ان سے، یہ آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے۔ میرے بھائیو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بات احسان الحق کی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان لوگوں کے یہاں حصہ لیں گے کہ جن کو آپ دیکھ نہیں پاتے، جہاں پر قربانی کے وقت آپ پہنچ نہیں سکتے، جو جانور آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے، ان کے یہاں حصہ لیں گے، یا اس جانور میں حصہ لیں گے کہ جو آپ کے محلے کا ہو، جس کی قربانی کے وقت آپ حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو بس بات میں نے آپ کو سنا دی، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، حق بات کہہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کتنا ہی مخالف ہو جائے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بجلی بن کر کے گرنے والی بات ہے کہ جنہوں نے قربانی کو دھندا بنایا ہوا ہے، بزنس بنایا ہوا ہے۔ اس لیے تم نہیں جانتے کہ اس کے دور رس نتائج، دور گامی پریڑام کتنے خطرناک ہوں گے۔ کل کو گورنمنٹ بھی تو کہے گی نا کہ جب تمہارے یہاں دوسری جگہ پیسے بھیج کے کام چل جاتا ہے تو یہاں خون خرابہ کیوں کر رہے ہو، یہ بند کرو۔ اور پھر تمہارے ہی ذریعے کیا گیا کام تمہارے ہی خلاف
نذیر بنا کر کے تمہیں قربانی کرنے سے روک دیا جائے گا. تب یہ ایجنٹ، یہ بزنس مین پھر تمہیں بتانے نہیں آئیں گے کہ تم نے ان کے کہنے پر کتنا موٹا نقصان کر لیا اپنا. اس لیے ان مکاروں سے ہوشیار ہو جاؤ. اپنی قربانی اگر حصہ بھی لینا ہے تو حصہ وہاں لو جہاں پر آپ قربانی کے وقت جانور کے پاس موجود ہوں. یہی قربانی کا سب سے بہتر طریقہ ہے. اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.